صبح ہوئی تو ماریٹ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا جگر جل رہا ہے اور جدائی کا خنجر اس کی پسلیوں کو چھید رہا ہے اور کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی۔ وہ گھبرا کر اپنی پڑوسنوں کے پاس چلی گئی جو بھیانک صورتحال کا غور سے مشاہدہ کر رہی تھیں کہ اچانک القدس نعرہ تکبیر سے گونجنے لگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے گروہ اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے اور یہ روتے اور واویلا کرتے۔ تمام عورتوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبط الخضرا پر چڑھا اور اس صلیب کو اتارنے لگا جو ایک صدی سے صخرہ پر نصب تھی اور گمان تھا کہ قیامت تک رہے گی۔ ان کے پاس مسلمانوں کے حسن سلوک کی وہ خبریں پہنچی جن پر یقین کی بجائے تعجب آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ کسی کے مال کو ہاتھ لگایا ہے، بلکہ جو عیسائی شہر سے جانا چاہتے ہیں وہ معاہدے کے مطابق دینار ادا کر کے جا رہے ہیں، بلکہ اپنا پسندیدہ مال بھی اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان فاتحین عیسائی مفتوحوں سے ان کا زائد ضرورت سامان قیمتاً خرید رہے ہیں، اور عیسائی امن و سلامتی سے آ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے دھنی مسلمان حالت امن میں بڑے متمدن اور باوقار لوگ ہیں۔ ان میں سوائے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہ مسلمانوں نے نصارہ کی بدعات کے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مسلمانوں نے نور الدین شہید کا ممبر حرم میں رکھ کر اس پر خطبہ دیا۔ ان کو عینی شاہد نے بتایا کہ وہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوا۔ وہ سب کے سب بغیر کسی امتیاز کے مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کے سکون، وقار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع نے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ لوگ جو میدان جنگ میں سرکش شیطان معلوم ہوتے تھے، مسجد میں کس طرح خدا رسیدہ راہ بن گئے ہیں۔ اور ان کے خطیب نے جو خطبہ دیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ خطبہ ریگستان کے ٹیلے سن لیتے تو حرکت کرنے لگیں اور تبدیل ہو کر شاہ سوار بن جائیں اور زمین پھاڑ کر رکھ دیں۔ اگر گمسم پتھر سن لیں تو ان میں زندگی سرایت کر جائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جب تک ایسے مسلمان رہیں گے، انہیں پوری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے قلوب میں ایمان کی قوت موجود ہے جو تمام قوتوں سے باری ہے۔ ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور یہ مسلمان موت شہادت کو محبوب سمجھتے ہیں۔ ہماری قوم کو اس ملک پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس قوم کا ہر فرد ہی صلاح الدین ایوبی ہے اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہے، لہٰذا ہمیں بلا فائدہ جانیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ماریٹ نے اپنے قوم کے ایک گروہ کو دیکھا جو اسلام کے عادلانہ اور مساوانہ قانون میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے، اور دوسرا فریق کوچ پر اصرار کر رہا ہے۔ اس نے کوچ کرنے والے فریق کے ساتھ جانا پسند کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شہر میں گزرے ہوئے پر لطف لمحات اسے تڑپاتے رہیں۔ ماریٹ نے شہر کو الوداع کہا جو اسے تمام کرۂ ارضی سے پیارا تھا، جو کبھی اس کی قوم کے قبضہ میں تھا اور آج دشمن کے قبضہ میں، اور اب وہ اس شہر میں وہ اپنے محبوب خاوند کو گم کر کے جا رہی ہے۔ جو ہی خاوند کی یاد آئی تو سوچنے لگی پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندہ کی خوراک بنا ہے یا کون سے پرندے کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے۔ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگیں جن کے خاوند یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں انہیں ایک فوجی دستے نے روک لیا اور ایک جگہ چلنے کو کہا۔ وہ مارے خوف و دہشت کے اس طرف چلنے لگیں۔ جب وہ ایک فوجی دستے کے پاس پہنچی تو انہیں ایک بزرگ صورت شاہ سوار نظر آیا۔ یہ نہایت اطمینان سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یہی صلاح الدین ایوبی ہے تو ان کے دل پسلیوں میں چلے گئے۔ ماریٹ نظریں چنا کر کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر نور، ہیبت اور روب و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا، کیوں روتی جا رہی تھی؟ ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں اور ہمارے خاوند۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل فاتح بھی رونے لگا اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خرد و نوش اور سواریاں دے کر روانہ کر دیا۔
جب ماریٹ نے اپنے محبوب خاوند کو ہی صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئیں، بدبختی اور شکست کے صدمات بھول گئے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے خاوند سے لپٹ گئی، اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صلاح الدین کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور نا امیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی کے شکریہ جیسے جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ ماریٹ کے دل میں اس حسن سلوک اعراف کا داعیہ پیدا ہوا اور اسے اس محسن سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنی قوم کے مردوں میں مفقود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے محبت کرنے لگے، لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا۔ وہ اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی کہ اسے کوئی خامی نظر آ جائے جو بغض کا جواز بن جائے۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اپنے روحانی پیشوا پاپا اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درہم و دینار تھے کہ قافلے کے ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ضعیف مرد و عورت کو ایک پائی بھی نہ دے رہا تھا جس سے وہ اس سے ایک دن کا کھانا خرید سکیں۔ وہ یاد کرنے لگی کہ صلاح الدین نے باوجود معاہدے کے عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کی وعدہ خلافیاں، معاہدے کی بے حرمتیاں یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتی۔ سینوں میں موجزن ہونے والے جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی، جن میں ماؤں کی مامتا اور ان کا اثار بھی تھا، اغنیا کی دولت اور ان کی سنگ دلی بھی تھی، صبر بھی تھا اور آہ و فغاں بھی، سچائی بھی تھی اور جھوٹی نمود بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پاپ اعظم کی زاہدانہ زندگی کا بانڈا بھی پھوٹ رہا تھا۔ جو مال تو اس لیے جمع کرتا کہ غربا و مساکین کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ لکو دک صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سر و سامانے کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ساتھی بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب یہ قافلہ طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ آنے والے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلہ کے لیے قافلے کے جوان نکلے تاکہ اپنا مال و اسباب بچا سکے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا اور مقتولوں میں ماریٹ کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا کھچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہے۔ اکثر لوگ تو واپس ارض اسلام میں لوٹ آئے اور امن و سلامتی اور آزادی سے رہنے لگے، اور کچھ لوگ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریٹ بھی گمسم ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس کا شعور جواب دے گیا۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انطاکیہ والوں نے بھی انہیں بھگا دیا۔ پھر وہ واپس ارض اسلام میں آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں امت محمدیہ کے علاوہ کوئی شریف اور نبیل قوم نہ ہوگی۔ البتہ ماریٹ تھک ہار کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تھکاوٹ کی وجہ سے پھول چکے تھے اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انطاکیہ سے اس کا ہم مذہب عیسائی نوجوان آیا اور اس سے غمخواری کرتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ یہ وہاں پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ارد گرد ہونے والے شور و شغب نے جگا دیا۔ اس نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ہم تجھے اس عورت کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ خوبصورت عورت ہمیں ملی ہے۔ پہلا جواب دیتا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اختلاف میرے متعلق ہی ہے اور میری عزت و آبرو پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے کہ ایک تو خاوند مارا گیا، دوسرا ساتھی تتر بتر ہو گئے اور آج عزت بھی برباد ہونے کو ہے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، کیا یہ ہے تمہارا دین اور یہ ہے تمہاری انسانیت اور یہ ہے تمہاری شرافت اور مروت؟ وہ دونوں کہکا لگا کر ہنستے ہیں۔ اس کا غصہ بڑک اٹھتا ہے اور چلا کر کہتی ہے، میں تم سے کس زبان میں گفتگو کروں؟
کیا میں تمہیں انسانیت کی زبان میں سمجھاؤں جبکہ تم درندے ہو جنہوں نے بنی آدم کی کھال پہنی ہوئی ہے، یا مروت اور شرافت کی زبان میں خطاب کروں جبکہ تم اس کی حدود کو پامال کر چکے ہو اور وہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی؟ تم پر ہلاکت ٹوٹ پڑے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہو کر بھی تمہاری عورتوں کی آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور شفقت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری عزتوں کے تم سے زیادہ محافظ ہیں، وہ تم سے زیادہ شرافت اور فضیلت والے ہیں، وہ یسوع مسیح کی ہدایت پر تم سے بدرجہ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں نہ تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے اور نہ شرافت و مروت ہی کا مادہ ہے۔ نہ تم مسیح کے امتی ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بلکہ تم شیطان کے چیلے ہو، اور محمد کی امتی مسیح اور محمد دونوں کی امتی ہیں۔ وہ شرافت اور بزرگی کے پیکر اور انسانیت کا نچوڑ ہیں۔ تم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، مستقبل ان کا ہے، فتح و نصرت ان کا مقدر ہے۔ تم ان سے عرض مقدس نہیں لے سکتے، وہ تم سے یسوع کے زیادہ وفادار ہیں۔ ان میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور تم پر لعنت ہو، بربادی اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، مگر کہاں؟ جس شہر میں مسلمان نہ ہوں وہاں عزت کی پاسبانی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے والے تھے کہ اس نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔